ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے سنینا ہے پوچھتی یہ ہے کہ پتنی کی بات مانے، یعنی ہسبینڈ پتنی کی بات مانے، کوئی ایسا عملی وظیفہ وغیرہ بتا دیجئے. ایسا نہ بتا دوں کہ جس میں پتنی پٹا ہی ڈال دے آدمی کے گلے میں اور ایک کھونٹے سے باندھ دے، جیسا چاہے پھر وہ ویسا ہی کرے. اس طریقے کا بتا دیتا ہوں. ہمارے چینل پہ نا مسائل شریعت پہ لوگوں کی ضرورت کے پیش آنے والے طہارت وغیرہ کے مسائل کے سوال کے جواب دیے جاتے ہیں، اور ایسا وظیفہ تو بالکل نہیں بتایا جاتا کہ جو اللہ رسول کے فرمان اور قرآن کے خلاف ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو حاکم بنایا ہے قرآن میں، عورت کو محکوم بنایا ہے کہ وہ اس کے تابع ہے، اور عورت پر واجب ہے کہ ہر جائز کام میں آدمی کا حکم مانے، یہ اس پہ واجب ہے. نہ کہ یہ کہ اپنے ہر بات میں آدمی کا حکم منوائے، اور آدمی پہ یہ واجب نہیں کہ عورت کی ہر جائز کام یا ہر جائز حکم کو مانے. گھر کی مصلحت ہوتی ہے کہ اگر اپنا اپنا معاملہ جیسا ہو، کیا چیز ماننے کی ہے گھر گرہستی کے اعتبار سے اس کو ماننا چاہیے، بالکل اس بات کا یعنی رد نہیں ہے. مگر یہ کہ عورت یہ سمجھ رہی ہوتی ہے کہ میری مانے، اور اس کے پیچھے لاجک چھپا ہوتا ہے. میری مانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کس کی نہ مانے. پیچھے ایسا کون ہے کہ آدمی جس کی مان رہا ہوتا ہے تو عورت سمجھتی ہے کہ میری مانے اس معاملے میں، اور پیچھے جس کی نہ مانے وہ ہوتے ہیں والدین. یعنی انڈائریکٹلی کہیں کہ عورت چاہتی ہے کہ وہ میری بات مانے، پیچھے والدین کی نہ مانے. انڈائریکٹلی موسٹلی کیسوں میں یہی ہوتا ہے. جو سوالیہ میرے پاس آتے ہیں، اس طریقے کے لوگ رابطہ کرتے ہیں، تو اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ یہی ہوتا ہے. جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ اچھا آپ کی نہیں مانتے، گھر میں یہ معاملہ ہے، تو پھر اس معاملے میں کس کی مانتے ہیں؟ کہ جی ماں کی زیادہ سنتے ہیں، وہ سارے معاملے ماں، سارے معاملے ماں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ میری ماننے کا مطلب ماں کی نہ مانے. دوسرے چینل وظائف اس طریقے کے بتاتے ہوں گے کہ جو آدمی کو غلام بنانے کے ہوں گے، تو اب وہاں جا کے دیکھ لیں، مشورہ ہے تو نہ دیکھیں، لیکن وہاں جا کے اگر آپ رابطہ کریں گے تو اس قسم کے ہوں گے. ہمارے وہاں اس طریقے کے وظائف نہیں بتائے جاتے جو اللہ رسول کے فرمان کے خلاف ہوں. عورت کو چاہیے کہ آدمی کے تابع رہے، اور جس جائز کام کا حکم آدمی دے وہ جائز کام مان لے. اور آدمی کو چاہیے کہ گھر گرہستی کے فائدے میں یا گھر کے معاملے میں بیوی سے مشورہ کر لیا کرے. اگر اچھا لگے، نفع بخش لگے تو اس کو عمل میں لائے، ورنہ نفع بخش نہ لگے تو ہر مشورہ سننے کے بعد عمل کرنا ضروری نہیں ہے. دوسرا آپ کا سوال یہ ہے کہ غیبت اور چغلی کیا ہوتی ہے. غیبت جو ہوتی ہے وہ ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کی پیٹھ کے پیچھے دوسرے مسلمان سے اس کے عیبوں کو بیان کرنے کو کہتے ہیں. یعنی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے مسلمان بھائی کی برائی، وہ خامی جو اس میں موجود ہے، اس کا تذکرہ دوسرے مسلمان سے اس کے پیٹھ پیچھے کرنا اور بے حکم شرع کرنا جہاں شریعت نے اجازت نہیں دی، اس کو غیبت کہتے ہیں. شریعت کی اجازت کی قید اس لیے ہے کیونکہ بعض صورتیں جائز کی ہو سکتی ہیں کہ ان کو غیبت کا حکم نہیں آتا. مثلا شوہر بیوی کا تعلق ہے، یا اولاد بہت زیادہ فحش کاموں میں مبتلا ہے اور کوئی اس کی خبر والد کو دے گا کہ بھئی ہم نے دیکھا ہے کہ، یعنی اس کی اصلاح کی نیت سے، یا شاگرد کی خبر استاد کو اصلاح کی نیت سے، تو اس کی صورتیں بن سکتی ہیں کہ جہاں غیبت نہ ہو، کہ وہاں اصلاح مراد ہو، کہ فلاں کی خبر اس کے والد کو پتہ چل جائے کہ یہ بگڑ رہا ہے تو اس کے اوپر کچھ غور کیا جائے. تو اس صورت میں اصلاح مراد ہوتی ہے، برائی بیان کرنا مراد نہیں ہوتی. لیکن وہاں برائی بتانا ضروری ہو جاتی ہے، ورنہ یہ کہ غیبت یہی ہے کہ مسلمان کی برائی جو اس کے اندر موجود ہے دوسرے سے بے حکم شرع بیان کرنا، یعنی شریعت نے اجازت بھی نہیں دی آپ اس کو بیان کریں. اس کو غیبت کہتے ہیں. اور چغلی اس کو کہتے ہیں کہ دو مسلمانوں کے درمیان میں فساد پھیلانے کی نیت سے کوئی بات بیان کرنا، یعنی جھگڑا پھیلانے کی نیت سے. تو اس کا تعلق اس کی برائی بیان کرنا نہیں ہوتا. کوئی بھی بات دو مسلمانوں میں ایسی چھیڑنا، ایسی غلط بیانی کرنا، جھوٹ فریب مکر سے کام لینا کہ جن میں دو میں فساد پھیلانے کی نیت ہو، دو میں جھگڑا کرانے کی نیت ہو، اس کو چغلی کہتے ہیں. اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا. بلکہ ایک حدیث کا خلاصہ یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بدترین انسان ہے چغل خور، کہ جو دو دوستوں کے اندر جھگڑا پیدا کرا. دوستوں سے مراد دو دوست ہو سکتے ہیں، فیملی کے ممبر بھی ہو سکتے ہیں. دو بھائیوں کے بیچ میں جھگڑا کرانے کی نیت سے، فساد کی نیت سے برائی کی جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے. میاں بیوی کے تعلق سے بھی ہو سکتا ہے کہ چغلی ہو کے دونوں میں جھگڑا ہو جائے.
या उसके पीछे उसकी बुराई, उसके पीछे इस तरीके से फसाद की नीयत से, तो इसको चुगली कहते हैं। और गीबत और चुगली दोनों महलिकात में से हैं, यानी हलाक कर देने वाले उमूर हैं, आमाल को बर्बाद करते हैं और बंदे को जहन्नम के दहाने तक पहुंचा देते हैं। दोनों से बचना फ़र्ज़ है और दोनों के मसाइल सीखना भी इंसान पर फ़र्ज़ है कि चुगली कब चुगली होती है, गीबत कब, इनसे कैसे बचा जाए, और इनसे बचने के इल्म सीखना यानी बातिन का ये इल्म सीखना भी फ़र्ज़ है। पत्थर में हसन लाले पुरनवार